البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب चल चल क्या हालत है परी साइड पे
सब भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आगे तशरीफ ले आए। सब भाई दोस्त बहुत जल्द आज की इस तकरीब का आगाज किया जाता है। सब भाई दोस्त आगे तशरीफ ले आए। मलिक हाशिम साहब, मलिक इतबार साहब आगे आ जाए। मलिक इतबार मियां वाला के लिए भरपूर तालियां। मुस्लिम लीग नूर को छोड़कर आए हैं, भरपूर तरीके से अपने भाई मलिक इतबार खान का इस्तेमाल कीजिए। मलिक इतबार खान साहब
آپ سب لوگوں کی جانی پہچانی شخصیت مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر میاں والا سے تشریف لا چکے ہیں۔ ملک محمد زمان صاحب پونا والی سے تحریک انصاف کو چھوڑ کے تشریف لا چکے ہیں۔ ملک محمد رفیق صاحب پونا والی سے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے تشریف لا چکے ہیں۔ ملک ہاشم صاحب آپ میاں والا مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ملک اعتبار صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ ملک ہاشم صاحب وہ بھی میرے بھائی آگے آ جائیں۔ ملک نثار محمد خان صاحب سابق چیئرمین یونین کونسل میاں والا وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ ملک اعتبار صاحب آگے لے آئیں تشریف، آگے آؤ میرا خیر آگے آ جائیں۔ ملک اعتبار کے لیے بھرپور تالیاں۔ ملک ہاشم صاحب وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ اجب خان کونسلر وہ بھی آگے تشریف لے آئے۔ ملک نثار محمد خان صاحب سابق چیئرمین یونین کونسل میاں والا آگے تشریف لے آئے۔ ملک نثار محمد خان صاحب کے لیے بھرپور تالیاں۔ کھنڈا گروہ کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ ملک نثار محمد خان صاحب سابق چیئرمین یونین کونسل میاں والا آگے تشریف لے آئے۔ ملک ہاشم صاحب پیپل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے۔ میں قاری محمد جواد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر ہمارے دلوں کو تلاوت قرآن مجید سے روشن و منور کرائیں۔ قاری محمد جواد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نعت رسول مقبول کے لیے قاری حبیب الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر نعت رسول مقبول پیش کریں. قاری حبیب الرحمان صاحب.
حضرات عقیدت احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي محبوب کل جہاں کو الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان والا کی رفعتوں سے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان والا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہنچے ملک ملک کا درود پہنچے بشر بشر کا سلام پہنچے زبان فطرت ہے اس بنات پہ بارگاہ نبی صادق زبان فطرت ہے اس بنات پہ بارگاہ نبی صادق شجر شجر کا درود جائے حجر حجر کا سلام پہنچے شجر شجر کا درود جائے حجر حجر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. نہایت ہی واجب الاحترام عزت نواب میجر ریٹائرڈ صادق صاحب سابق ڈسٹرکٹ ناظم اٹک. نہایت ہی واجب الاحترام اسا زمدارت ایک احسانہ کی نشانی ملک امانت خان صاحب آفراوال امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 18. نہایت ہی واجب الاحترام ملک محمد افضل احوان صاحب سابق ناظم یونین کونسل میاں والا. نہایت ہی واجب الاحترام معروف عالم الدین قاری شیر زمان صاحب اور آج اس تقریب نجولہ. نہایت ہی واجب الاحترام ملک تاج محمد خان صاحب. نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں یونین کونسل میاں والا اور ٹامی کے خیرت مند اور غیور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب دوستوں کو بھائیوں کو جتنے بھی پریس کے ذات ہیں یہاں ان سب بھائیوں دوستوں کو عزت نواب جناب قاری شیر زمان صاحب کی طرف سے ملک تاج محمد خان صاحب کی طرف سے یہاں اپنے قیمتی وقت میں سے نہایت ہی قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لانے پہ دل کی اتھا گراموں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ٹامی شہر کی نہایت ہی معروف شخصیت اپنی 30 سالہ مسلم لیگ نون سے وابستگی چھوڑ کر میجر تاج صادق گروپ میں شمولیت ہونے پر ملک تاج محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ملک تاج محمد صاحب کے لیے بھرپور تعریف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل معزز سامعین کرام السلام علیکم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں اس تقریب کے نمائندے خصوصی فخر اٹک میجر طاہر صاحب اور سابق ضلع ناظم اٹک جناب ملک امانت خان راول صاحب اور فاضل دوست سابق ناظم یونین کونسل میاں والا محمد اکرم صاحب اور مولانا شیخ زمان صاحب اور یہاں کے مقامی اور دور دراز سے آنے والے تمام مہمانوں کو دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے تقریب میں شرکت کر کے انہوں نے تقریب میں شرکت کر کے رونق بخشی. اس کے علاوہ وہ تمام انتظامیہ کو تسلیم کے لے گئے کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جدوجہد کی ہے. میں ٹائم کی کمی اور میجر صاحب کی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم ذاتی مفاد سے بالا تار ہو کے صرف اور صرف عوامی خدمات کا جذبہ رکھتے ہیں جن کا پہلا قدم کمپلین آفس کا افتتاح ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم میجر صاحب کی رہنمائی میں فلاحی کاموں کو ترجیح دیں گے. ایک بار پھر میں میجر صاحب اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت ہم آپ کو شاہ طریقے سے استقبال نہیں کر سکتے، خصوصاً فاضل دوست محمد اکرم صاحب جنہوں نے دن رات کو ایک کر کے اس پروگرام کو کامیاب کیا. السلام علیکم. جس طرح تسا سارے بزرگاں دوستاں بھائیاں پتہ الیکشن نہیں آمدے تے میجر طاہر صادق صاحب نے بے شمار سانو بجلیاں بھی دتیاں ساڈے رفائی کام بھی کیتے تے ان دی سوچ نوں میں سلام پیش کرنا کہ نہ یہ بھی سوچ آئی کہ اگر تانی دا جڑا دور دراز علاقہ جتے اگر بجلی نہ معمولی بھی کوئی فالٹ ہوئے نقص ہوئے سپیشل جلدی پٹی گئے لے کے جانی پہنی ایک معمولی دا نقص بھی 2-3 ہزار تے 3 دنوں تو بعد دور ہونا سی انہاں سا کمپلینٹ آفس میں توفہ بھی دتا 213 نا جڑا کہ پوری تحصیل پنڈی گئے کہ انہاں 5 سالات ایک بھی کمپلینٹ آفس بنا جڑا تسا بھائیاں تے دوستاں گرانٹ ٹامی بنا. ہن ملک اقبال صاحب سابق کونسلر ٹامی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر شامل ہوئے ہیں سٹیج پر آ گئے. ملک اقبال صاحب بھرپور تالیاں ملک اقبال صاحب کے لیے. ملک احسان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے ملک احسان صاحب حوالدار لیاقت صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر میجر طاہر صادق گروپ میں شامل ہوئے. حوالدار لیاقت صاحب نہایت معزز احترام حسن بھائی ٹامی چھپ جتنے کہنے ہیں کہ ملکہ تو راوت 3 پوائنٹ نہیں ملیں گے لیکن حسن کچھ ساتھی ہیں جنہیں اشتہاد جملی طور پر حصہ لانا شروع کر دیتا. ملک سرور صاحب چھپ بھرپور تالیاں پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر. ملک ممارت صاحب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ کوئی مسئلہ. ملک ہاشم صاحب پاکستان پیپل پارٹی کو چھوڑ کر میجر طاہر صادق گروپ میں شامل ہوئے. ملک ہاشم صاحب کے لیے بھرپور تالیاں کیا ہے دیکھیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں یاد ہے. حوالدار تجمل صاحب ہمارے بھائی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر میجر طاہر صادق گروپ میں شامل ہوئے. بھرپور تالیاں ان کے لیے. ملک افضل صاحب ٹامی چھپ ملک افضل صاحب ان کے بڑے بھائی پاکستان مسلم لیگ نون نوابزادہ گروپ کو چھوڑ کر میجر طاہر صادق گروپ میں شامل ہوئے. بھرپور تالیاں ان کے لیے. حوالدار درویش خان یہ آپ کے سامنے موجود ہے بہت مہربانی. ملک نثار صاحب
پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر میجر طاہر صادق گروپ میں شامل ہوئے، ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ اور اصل چاچا، اصل بزرگ جناب حاجی لال خان صاحب، حاجی شیر زمان صاحب ٹھوکرار، ملک شیر زمان صاحب، ملک درویش صاحب، ان سارے بزرگاں دوستہ بھائیاں نے آزاد ممنون پہ شکر گزارا۔ ملک امانت صاحب سے ایک بہت ہی قریبی عزیز فوت ہو گئے، تے میں سب تو پہلے انہاں اگی گزارش کر سکیں کہ وہ آگے دعوت خطاب پیش کریں۔ ملک امانت خان صاحب آزراوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ انتہائی قابل احترام جناب میجر طاہر صادق صاحب، جناب قاری شیر زمان صاحب، جناب ملک اعتبار صاحب، اور سب تو بڑھ کے جناب ملک تاج صاحب، جن آج پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے ساڑھنا شروعیت کی تھی، سیاسی بھائی، کونسلر، تمام عمائدین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ سب تو پہلے تو میں تو سائنس گالی مبارکباد دینا کہ اپوزیشن کے رہ کے، گورنمنٹ کے نہیں، حکومت کے نہیں، اپوزیشن کے رہ کے جدو بھی تساں آواز دیتی میرے قائدہ میجر طاہر صادق تے انہاں انشاءاللہ تہاڈے مسئلیاں تہاڈی دہلیز تے آ کے حل کیتا، اور جیڑا وابڈا دے حوالے نال گل ہو رہی سی، آج کمپلینٹ آفس دا اتنے افتتاح ہویا، اس سہولت تے تمام کامیاں میں مبارکباد پیش کروں، اور اللہ کو دعا بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالمہ کو جان چھڑائے۔ ظلم نے خلاف جہاد کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ ظلم دے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ اس نے مثال تساں میں اس طرح دے دینا ماں، تسی ویکھو اللہ پاک نے مہربانی نال اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ مہربانی کی ہوئی، اور اللہ پاک نے اتنی عزت میجر طاہر صادق صاحب اور انہوں نے گروپ کو دیتی ہے کہ تمام مہربان دوست انہوں نے اسی طرح ترقیاتی کما ویک کے اخلاق، پیار، محبت اور سب کو بڑھ کے حاضریاں، نوابہ میں گھر چلے جائیے، کنڈا کھڑکاندے رہیے، کدے دروازہ نہیں کھلنا، کدے ملک صاحب ستے پہن، کدے ملک صاحب ہلے اندر آن، ہلے باہر نہیں آئے۔ میں سمجھنا ہوں کہ ہر گرام اندر حاضری جتنی میجر طاہر صادق صاحب نے اس نے جتنی تعریف کی تھی وجہ وہ گھٹے، لیکن اللہ پاک نے مہربانی نہ میں صاحب تساں بھی میں سلام پیش کرنا پر اس عوام بھی کہ جیڑے ذرا غور میجر صاحب نے گل جناب واسطے صرف کر رہے ہوں کہ تمام ظلموں نے باوجود کہ سارے لوگ تساں کس طرح محبت کر رہے ہیں اور کھڑے، میں سمجھنا کہ اس عوام بھی میں سلام پیش کر رہا ہوں، اور یہ وہ وفادار لوگ ہیں۔ میرے صاحب تسی اس گل تو واقف ہو، پی پی 18 نے الیکشن کے دوران ہلکے اگر تسی دیکھو ایک نواب کی جائیداد کی تو شروع ہونی جتنے ختم ہونی حضور اس تو کہ دوری نہیں شروع ہو گئی، اسی گھروں پر پیر رکھنا کہ انہیں جائیدہ رکھنا پڑا۔ ان تمام حالات کے باوجود 58 نے عوام تساں نال اپنی جان، اپنا مال، میں ایک کام لے لو تو اٹی نمائندگی کرنا پڑا۔ اللہ پاک نے ماں دماغ دیتا جتنے بہنا جس چیز میں ضرورت ہوئے وہ گل بیان کرنا۔ اس گل میں ماں اس واسطے پتا ہوئے کہ کھنڈے والے نے گرائیں میں رہنا تے پنڈی گھے والے نے گرائیں تسی رہنے ہو، اس واسطے میں صاحب انہوں نے تمام ظلمہ تمام گلاں چھوڑ کے بھی جناب نال ہر وقت ساڑھی جان مال میں ٹامی والے نے نمائندگی کر رہا کہ تساں نال حاضر ہے، اور اس میں ثبوت آج کسی بیٹھ سکتے ہو۔ ذرا غور کرو، آزادی نہیں گل کر رہا، اے آخنے میجر صاحب کچھ بندیاں گلاں کی میں سنیا کہ آزاد الیکشن، وہ میں سننا آزاد ہی آزاد الیکشن لڑ سکنا نا،
جڑا کہنا پابند ہوئے وہ تے پابند ہوئے. میں اسلام صاحب کہ جس وقت تواڈے ضمیر کے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو تساں بغاوت اعلان کر کے آزاد الیکشن کا اعلان بھی کیتا. اور انہاں نواباں انہاں وڈیراں انہاں سارا میں اس گل ایک چیلنج آج کرنا چاہنا اسٹیج حوالے نال کہ جس طرح میرے محترم میرے تحت صادق نے اندر جرت ہے اپنے اندر ذرا جرت پیدا کرو. اپنے واسی کی 18 الیکشن جیت گئے ہیں کیویں غور کرو. ملک اعتبار خان کھنڈا لگا پیا, شیر علی خان کوٹ چھوڑ کے لگا پیا, ملک سعید محمد خان, ملک عطا محمد خان, نواب خان اولیاء صاحب, سارے نواب ذرا اپنی ووٹاں تے گنو. تسی پہلے اپنی گن گنو اور اس تو بعد تسی اپنے نو نالے بھی گن گنو تے پھر ساری رلا کے میرے میجر تحت صادق ایک نال مقابلہ بھی کر گنو. اور غور کرو حقیقت والے پاسے آؤ. آج اس موسم کے کسی کارکن نہ کسی سپاہی نہ نو نہ چھوڑ کے میجر تحت صادق نہ اعلان کرنا. آج تحریک انصاف کیڑی ہنج گئی سی اساں چھوڑ کے میجر صاحب نے اعتماد تے اعلان کرنا. آج پیپل پارٹیاں پھٹے منہ آکھ کے اساں چھوڑ کے اعلان کرن والو تہاڈی بھی ہمت تے جرأت میں سلام پیش کرنا کہ تساں بڑا پر وقت اے فیصلہ کیتا. اور میں سمجھنا باضمیر لوگ جنہیں اے فیصلہ کیتا بھائی اپنے واسطے اپنے گراں واسطے اپنے آن والی نسل کی بہتری واسطے کسی کو ڈرے نہیں کسی کا خوف نہیں. اور آج میجر صاحب نے اعتماد کیتا میرے تے یا میرے گروپ نے اعتماد کیتا. میں انہاں تمام لوگاں انہاں تمام دوستاں بے حد ممنون تے مشکور ہاں. اور باقی بھی میرا یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ ایک چند دن کی گل رہ گئی ہے 5-7-10 دن ہو انہاں دے گزرن دو اے آپ ہی صفا ہو جائیں گے. تسی دیکھنا جس طرح جوگ در جوگ لوگ چھوڑ کے ساڑھے نال آ رہے ہیں ساڑھے میجر صاحب سے اعتماد کر رہے ہیں. میں سمجھنا انشاءاللہ اس دفعہ آنے والے الیکشن کے انہوں نے صفایا ہو جاتی نہیں تو پھر میری وہی گل ہے کہ تسی غور کر کے نو ذرا ہٹ کے پارٹیاں تو کوئی آزاد اس طرح اعلان کر کے ویکھ کے نو اے جناب پابند یا کوئی شہباز شریف صاحب نہ پابند ہے کوئی نواز شریف صاحب نہ پابند ہے کوئی جناب زرداری صاحب نہ پابند ہے. انہاں دی اپنی آواز ہی کوئی نہیں ہے انہاں دی اپنی گل ہی کوئی نہیں ہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ اسی اس تو پہلے انہاں نے پابند ہے. ہوں اللہ دی مہربانی نال بغاوت اسی کر چکے ہیں انہاں دے خلاف. تساں سارے دوستاں دے بھائیاں ہمت کرنی جرأت کرنی کوئی ایسی گل نہیں. راوت دور نہیں میں اتنے ٹانگی دے مقام تے پہلے بھی گل کر کے گا کسی دی ایک انچ زمین نہیں ہے. ادھا گراں ملک علی یار خان نا ادھا گراں ملک محمد اقبال مرحوم رہا جڑا آگے تقسیم ہویا. اور اتھے بھی لوگ اللہ دی مہربانی نال انہاں جس وقت الیکشن پچھلا آیا رزلٹ تہاڈے سامنے 188 ووٹ تو انہوں نے گرائے وچوں بھی وہ اپنے گراں ساڈا وے ماں اپنے کے من اے زندار ہے میں کہی الحمدللہ اے مظاہرہ ہے میں کہی الحمدللہ. پر بے ضمیرہ دے نام ضمیر تو میرے اندر ہے وے میں جنہیں کی نمائندگی کر رہا ہوں اے ہونا چاہیے نہ وے کہ اس کی علاج رکھن. اور ایک اور گل دس دینا چکی مولانا تقریر کرتے ہوئے آکھے سی وہ گنتی کرو انہاں دی اے تے سارے 11 نے تے تسی تے میں اپنی گنتی کریے ذرا اسی کتنے ہاں نا. اے نہیں آکھنا ہونا آنے والے الیکشن کے کہ ماما ناراض ہونا وے اے نہیں آکھنا کہ چاچا ناراض ہونا وے نا. معیار رکھنا میں اقتدار نہیں ویکھنا اس کا تو ویکھنا کہ ظلم کے خلاف جہاد کرنا لنا ساتھ دینا میں اس کا جیڑا تہاڈا اے باغ دور جیڑی سنبھالی ہوئی ہے اے میجر تحت صادق صاحب سنبھالی ہے. اور انہاں دی مساعدت نال انہاں شفقت کیتی ہے مہربانی کیتی ہے کہ ماں سامنے پیش کیتا اس طرح دا تے موقع ہی نہیں ملدا. تساں اگر موقع مل گیا میں ہن قدم پچھلے الیکشن کے بے پناہ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے راہ کا خدا نواستے نے مہربانی کرو. لیکن بے پناہ مہربانی کے باوجود اس وقت الیکشن ہارن کی تہاڈی تے میری وجہ بھی تھی. کوئی یہ نہیں کہ تساں ووٹاں نہیں پائیاں کوئی یہ نہیں کہ تساں ظالماں دا مقابلہ نہیں کیتا. اس وقت میں عرض کیتی سارے ویلے سن ایک ہی کمے لگے پے سن نہیں اور یہ نہ بولوں نہیں ڈرنے ہاں. میں آکھنا اس انتظامیہ
کہ ویکھو ظلم دی انتہا جتے 192 ووٹ ساری لسٹ نہ جائے اس میں موئے بھی ہیں جینے بھی ہیں اتنے 292 بھی ہیں نکلیاں میں اپنا یہ الیکشن تو تسے تو میں بتا نہیں تھی لیکن ہون نہیں ہون چینج آ گئی ہے ہون ہو گل ہوتی اس وقت نگران گورنمنٹ نہیں تھی ہون جب وقت آتی کہ گورنمنٹ نے نہ ہوتی اس وقت سپاہی بھی انہوں نے پٹواری بھی نکارا مجبور ہے تمام لگے گئے اس وقت ہمت کی جرت کر کے اور اپنے اللہ سے یقین کرو میں ایک جگہ گیا ایک بندے گل کی تھی میرے بڑے محترم یہ گل ہے میں ساتھ دسنا اس آگے یار گالے میں بڑے مجبور ہاں ایک گال میری اسی تک پہنچ پیسی میں اس واسطے کرنا چاہنا ہاں انہوں نے کہا بھئی یار وہ مجبور ہاں سہیل صاحب اپنی ووٹ پاسا نا تلی تو نہ پاسا میں کہی مہربانی چاہ میرے پہ آئی تھی میں کہی سرین کر انہوں نے کہا کیوں میں کہا میں ایم پی اے بن گئے تھے کہ کر سنا میرے تحت صادقہ اگر ووٹ نہیں پانا ایک تو مجھے 100 دمانیاں میں نکلن تے ٹھیک ہے اگر میری 101 تے میرے تحت صادقہ 100 نکلے تے ووٹ مار نہیں پانا وجہ کی ہے میرے ہاتھ جانا کوئی فرق نہیں کرنا میں آج بھی دسنا پاؤں لیکن میں اپنا ماں اللہ دی مہربانی نال میں دعا بھی کرنا ہوں تسی سارے بھی نماز پڑھ کے دعا کرے کرو ایسے لیڈر صدیاں جمنے ہر روز بندے ملنے نہیں پھر تسی تے میں کیوں خوش نصیب نہ ہوئیے کہ اٹا کا چھوڑ کے او سکیں جا بیٹو اپنا گھر پاتر چھوڑ کے اے اٹھیں جا اتھے آگے اگر یہ توڑی نے میری خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھنا ماں کہ انہاں ووٹ منگن کی ضرورت نہ ہو میں سمجھنا ماں کہ یہ ساڑا کام کر رہے ہیں کہ اساں انہاں کام کرنا چاہیے اور ایک دفعہ میں کساں بڑے وچوک نہ لاکنا کہ جیڑا بھی لیڈر ہوئے گل لمبی ہوگی ہے اس کے کوالٹیاں تریک لازمی تکاں ہو کر جاؤ کی ایک تو تساں لپ ہوئے دوئے جیڑی گل کرے پکی ہو گئے پھر یہ جس نے آپ کو گل کرنی اور اس کرنی میں اٹکڑ ہو گئے تسی ویکھو نا میں جب کہا ساری صاحب اگر کسی فوجی نہ گل کرنی کوئی تو فوجی نہیں بیٹھے ہو سن میں سمجھنا کہ کوئی تسی سب نے بھی کر سکتے ہو کیا خیال ہے ان جڑے انتظامیہ والے جنہاں اسی بیوروکریسی آکھنے ہاں انہوں نے اگر گل کرنی کوئی تو میرے قید ایسی اٹکڑ ہے کہ سمجھ وینے ان بھائی رہنا ہونے سے کتنا دبا کے گل کرنی یہ میں گالے کہ نہیں ہن آرمی تے بیوروکریسی ایک قابو کہ تھندار نہ قابو آوے تو پھر مانتا سنا پوزیشن کے دور جو کدے کوئی گیا کہ میں صاحب خون ڈیپیوں کی تا تو پوزیشن کی ہوئی ہے اس وقت میں کوئی تعریف نہیں کل اس تو پہلے آج تو پہلے کسے الیکشن کے کتنی گلاں میں میرے صاحب کیا اس طرح نہیں کیتیاں صرف اس واسطے کہ تعریف اللہ دی ذات کی ہے بندے دی کوئی تعریف نہیں لیکن میں سمجھنا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے ہون اس گل دی لوڑ ہے اصل دے ذہن چ گل آ جائے کہ لیڈر وہ چن کے بھیجنا جڑا آگے وان کے گل بھی کر سکے تو اڈا تے میرا حق مانگ کے نہیں دے کھس کے ساتھ دوا سکے اس واسطے سارے دوستاں دے بھائیاں مہربانی کرنی ہے ڈرے دی گل تے ویسے لے چکی ہے ختم ہو چکی ہے چاچے چٹو آکھیا کناٹ نے مقام تے بھائی ذرا پرات بنو ہن مہربانی کرو پرات بنو اپنی آن والی نسل واسطے اس واسطے یہ میں سمجھنا وا کہ یہ جڑا ہن آن والا الیکشن ہے جڑا موسم ہے اس تے بھرپور طریقے نال محنت کر سو اپنے گروپ کو کامیاب کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر سو ظالماں دے خلاف آواز اٹھا سو اساں میں پنڈی گھیر تقریر کیتی میں کہ تہاڈیاں دکاناں یا زمیناں نال ساڈا رفڑ نہیں ہے اسی نہ تہاڈے کول دکان کھسنے نہ زمین کھسنے اسی تے آکھنے اپنے بچیاں واسطے جڑا بنیادی انہاں دا حق ہے تعلیم او مل وجے اسی تے آکھنے اساں اپنے حلقے دے اندر اسی اگر بیمار ہو گئے تے ہیلتھ کوئی ہسپتال لب وجے آمنے مہینے واسطے ساں سڑک لب وجے اسی تے آکھنے پین واسطے ساں پانی لب وجے تے تہاڈا تے منشور صرف ہے کہ دعا بڑھا کے اپنا تماشا ویکھنے ہو اساں اس کے خلاف جنگ کرنی ہے میرے دوستو میں میریاں جڑیاں گلاں جڑیاں تساں پسند آئیاں نو بھی تہاڈی مہربانی اگر کوئی غلطی تے گستاخی ہے اس دی میں معافی چاہنا وا بہت مہربانی ٹامی والو تسی محبت کی بے پناہ کرنے ہو اور خاص کر کے جڑے میاں والا تو کھیتو نوا تو سارے دوست بھائی آئے ہو تکلیف کی نے اپنا ٹائم کٹے نے بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے صادق صاحب صحت کی زندگی دے اور آنے والے وقت کے اللہ نگاہ انشاءاللہ ساڑھے گروپ میں اقتدار دے بیٹھو پھر کمانی لینڈ اسی طرح جو پہلے 5 سال شروع تھی بلکہ میں تے اپنا بھی آج بھی وہ شروع ہوئے کوئی ایسی رکی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پاکستان قائم رکھے پاکستان زندہ باد السلام علیکم Thank you.
ملک امانت صاحب اپنے خیالات اور دلچسپ تقریر سے ہمیں نواز رہے تھے. میرے کچھ بھائی دوست بزرگ کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے. میں کچھ بھائیوں میں نام لینا رہے گا جس سے ملک الدتہ صاحب تاوی چھپ تو شامل ہوئے. نون لیگ کو چھوڑ کے ملک الدتہ صاحب کھڑے ہو جاؤ جی. بھرپور تاریخ دی ملک الدتہ صاحب. ملک ممتاز صاحب جی سٹیج پر تشریف لے آئے. ملک الدتہ صاحب کے لیے بھرپور تاریخ دی. مسلم لیگ نور کو چھوڑ کر ملک ممتاز صاحب پاکستان مسلم لیگ کو نور کو چھوڑ کر میجر خیر صادق کے گروپ میں شامل ہوئے. ملک رضاول صاحب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف. ملک رضاول صاحب کے لیے بھرپور تالیاں. کچھ میرے دنیا والے تو بھی میرے نہ کچھ میرے بزرگ دوست بھائی آئے جڑے مختلف سیاسی پارٹیاں چھوڑ کے انہوں نے نام نہ گھڑنا بھی میں زیادتی سمجھا جس سے تسا سارے جانی پہچانی شخصیت شہنشاہ ثقافت جناب ملک اعتبار خان صاحب آف میاں والا. کھڑے ہو جاؤ ملک جی. بھرپور تالیاں ملک اعتبار خان صاحب کے لیے. ملک نثار محمد خان صاحب سابق چیئرمین یونین کونسل میاں والا. ملک کرم داد خالق داد صاحب کھنڈا گروپ کو چھوڑ کر آگے آ جائیں. خالق داد کے لیے بھرپور تالیاں جی. ملک احسان صاحب آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. ملک احسان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر میجر خیر صادق گروپ میں شامل ہوئے. خالق داد کے لیے بھرپور تالیاں. آگے آ جاؤ کوئی سماؤ نہیں گیا. ملک احسان واسطے جی بھرپور تالیاں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر. بھرپور احترام میری بزرگوں دوستوں بھائیوں وقت انتہائی کم ہے کہ دلی بڑاس بہت ساری پر کوشش کرتا کہ کوزت جن پان کرا. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں تعمیر غیور سے غیرت مند بھائیوں خانہ خدا بیٹھے ہیں. زندگی تے موت کس دے ہاتھ سے نے اللہ پاک کے ہاتھ سے نے. روزی دا رازق اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. کس نو پہو دے دے کس نو تھوڑا دے دے. اے فرش میرے رب دے کسی نے 4 کنال زیادہ تے کسی نے 4 کنالی زیادہ کم. اور جیڑی رات قبرہ چے وہ رات بار نہیں ایک پل بھی جس طرح اسانی موت لکھی گئی اگر کہیں وڈیرے کسی ظالم کے ہاتھوں لکھی گئی تے اسی طرح آسی. اگر بیماری کی حالت سے تے اسی طرح آسی. وہ میری تعمیر غیرت مند تے غیور بھائیوں اتھے کہنے کہ میجر خیر صادق صاحب کھمے تے ووٹاں منگنا اور ساڈے تے بھی قسم ہے تے تواڈے تے بھی قسم ہے کہ اگر کھمے دی وجہ تو سانو ووٹاں دیو اگر گلیاں نالیاں دی وجہ تے سانو ووٹاں دیو اگر تواڈیاں بجلیاں آئیاں تواڈے رفائی کم کیتے اے ساڈے تے تواڈا قرض سی. جس طرح بھی اڈے کول کمائی آ رہی اسی مختلف طریقے نال کدے ٹھوک عاشق تے کدے ٹھوک اعتبار تے کدے ٹھوک کاری شیر زمان تے کدے ٹھوک ملک مبارز تے کدے ٹھوک شیر زمان تے کدے ٹھوک کاری امین تے کدے ٹھوک چھپ تے کدے ٹھوک پرال تے. ایسا ایسا اسی تساں نے قرض اتار رہے ہیں. ووٹ ہونی انسان نے ضمیر لی انسان نے دل لی اس نے اپنی پسند لی. اور میرے بھائیوں میرے دوستوں اگر تہاڈا دل منے میرا لیڈر میجر خیر صادق دے کارنامے تے شخصیت تانوں پسند آوے تے پھر ایک ہی گزارش کرساں ایک ہی درخواست کرساں کہ اپنی ضمیر دا تے اندر آدھے انسان دا تسی قیدی کسے وقت نہ بنے ہو. گج بج کے بھرپور طریقے نال میرے لیڈر دا تسا ساتھ دینا. میرے بھائیوں اتھے کہندے کہ میجر صاحب پہاڑوں کرے گا اتھے ساڈا کوئی تھانہ کچاری مصیبت بن جائے تو پھر کیا کرساں. اور ایک ہی گزارش کرنا کہ اگر کسی بیماری دا علاج کوئی چنگا ڈاکٹر وہ اتھے ٹاوی مل بجے تے اساں اٹک تے دل والے ہسپتال سے منگنے کی کوئی افضل صاحب ضرورت ہے. اور ساڈیاں بیماریاں دا ساڈے مسائل دا حل میجر خیر صادق ہوئے بھلے پاروں پرے نہ ہوئے تے بھلے اتھے نہ ہوئے. ساڈے مسئلے ساڈے جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ میجر خیر صادق صاحب نے کیتے تے اساں انہاں دی عظمت نو سلام پیش کرنے. میرے بھائیوں
وہ تھانہ کچہری نہیں سیاست کا وقت ختم ہوگا میں ہوں بھی چیلنج کرنا وہ 5 فٹ کاتے میرا وہ مرکہ وچ گرا گیا تو میں نا تُڈے نالے دا غریب بھائیا انہاں میں چیلنج کرنا کہ میری ٹنگ بنا بن کے دیکھن تو پھر بات تو تساں بھی دیکھ لے سا میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دنیا دا اگر بندہ نالائق ہوئے تو اس کا نام لائق خان رکھ دو وہ لائق بن سکتا چاچا لال جی بن سکتا نہیں بن سکتا وہ کہنے گڈ گورننس تے خادم اعلی پنجاب ہن بھی تساں میں سٹوریاں تے ہسٹریاں دسا ساڈا تھانہ ساڈی کچہری ساڈے ہسپتال ساڈے سکول ساڈیاں سڑکاں ساڈیاں نالیاں اتنے پنجاب سے وہی انہاں چیزاں دے مالک ہیں سرور صاحب یا نہیں وہی مالک ہیں ہن انہوں نے کارتوت دیکھو اس تامی کرانے اندر جڑی 20 سال تو ہسپتال بند سی لوگ اتنے مار ڈنگر ڈنگتے سن میجر طاہر صادق صاحب کی عظمت نو سلام پیش کرنا کہ وہ ایسا ہسپتال فعال کرائی اتنے ڈاکٹر بھی آیا اتنے مرہم پٹی بھی ہوئی اتنے دوائیاں بھی کاری شیخ مان صاحب ملیاں یا نہیں ملیاں تے گڈ گورننس دیکھو میں صافی بھائیاں کی بھی گزارش کر سا کہ آج اس ہسپتال نے اندر بھوپ آیا پیا اس ہسپتال نے اندر ہن بھی جا کے دیکھو ڈنگر ڈکے پے اور ٹانی والے لوگوں اگر اسی انہاں دی ٹنگ نہ بن سکنے تے افضل صاحب متھے تے وٹ پا کے رکھ سکنے ہیں نا اور جہاں تہاڈی سہولت کھسی تو جنہاں تہاڈی ہسپتال ختم کیتی تو پھر بھی انہوں نے نہ تے مہر مارا تے میں کہنا پھر اسی اپنے ضمیر تے کہہ دیا وہ سہولت جڑی اثر دیتی سی انہوں ظالماں تہاڈے کو خاص کیتی نون لیگ دی حکومت دے پنجاب وچ تسی اس چیز میں گواہ ہو تے پھر کہنے جی دانش سکول جنڈ بنایا بڑی چنگی تعلیم ملنی پئی او غیرت مندو او میرے بھائیو او دسو کوئی ایک بھی میاں والا یونین کونسل سڑک بنی کوئی ایک بھی بوٹا صاحب ہسپتال بنی کسی ایک بھی غریب میں بچیاں کوئی کسی سکول سے کسی ہسپتال سے یا پولیس سے روزگار ملا نہیں ملا اس پنجاب کی حکومت کے مالک نون لیگ کے جڑا انہیں سکولوں نے حشر کیتا اے ملک اللہ دتا صاحب بیٹھے رہے ملک عبدالرحمان پولا صاحب بیٹھے رہے اسا چھپ کے لوٹ دے مقام تے تُڈی خواہش تے تُڈی درخواست تے ایک ہفتے نے اندر اندر اسا اتنے سکول بنایا اپنے میں تو سارے کہنے دے اسا ڈھوک موری سکول بنایا اور دانش سکول قائم کرنے آلے ہو اور کامی دے لوگ دے حق جڑا تو سا ڈاکہ مارا آج ان تو سکول باندھن اتنے صرف اور صرف کلاس 4 ہیں انہاں 5ویں والے جماعتیں نہیں تے سارا بچوں دی تعلیم ضائع ہو رہی اوئے نا اس چیز کا حلودہ اس چیز کی نصیحت دینا تو اڈا تے ساڈا کام ہے یا نہیں اور بھراؤ اور میرے دوستو چھڑ دو ملکانی غلامی چھڑ دو زنجیرہ ملک تاج صاحب کی طرح ملک اقبال صاحب کی طرح ملک ہاشم خان صاحب کی طرح میجر طاہر صادق مرد مجاہد کا اگر چاہتے ہو ساڑھے مسئلے حل ہونے تے انہوں نے ساتھ دیو میرے بھائیوں تہاڈے مسائل دا ایک ہی حل ہے اور تہاڈا اگر دل کہنا کہ میرے بچے تے بچیاں سکولوں کے اندر ہسپتالوں کے اندر پولیس کے اندر بین ادارت نوکری ملے تو اس کا ایک ہی حل ہے اس کا ایک ہی طریقہ کہ جیڑی 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ ساڑھے کو ہونا جفا مور مارا لگنیا اس ٹائم اپنے دل کو اپنے ضمیر کو پوچھو اگر تو سنا دل نے آواز کرے کہ اس چیز میں اقدار میجر طاہر صادق ہے کہ خدا را اپنے دل تے ضمیر تک قیدی نہ بنا میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج بھی تعمیر کے اندر بے شمار مسائل ہیں جس سے ڈھوک سیری کی بجلی رہنی ڈھوک متولی کی بجلی رہنی اسی طرح ادھر ڈھوک پڑی کی بجلی رہنی ملک تاج صاحبان بابا شیر خان ہے اتنے ملک سرور صاحب بیٹھے خدا دی قسم ہے ایک ٹوٹی تکلیف ایک جگہ ٹوٹا معاملہ میں نے دل کے لکھا رہا اور جب ابھی اللہ پاک نے موقع دیتا جب ابھی میرے رب نے سانو وسائل دیتے کہ انشاءاللہ ڈٹ کے
ڈنکے دی چوٹ دے اگر 2-4 پیسے خرچ کرنے پہ تے اپنی پلیٹ چو خرچ کر کے انشاءاللہ تھوڑے مسائل تیار کر سکتے اور ٹامی والے لوگوں اس چیز کا تسی گواہ ہو اتنے ان بھی ظالم رہنے کہ جڑی بجلیوں دے نام تے سرور صاحب غریب میری ماما تے بہنا کو لو ککڑیاں تے انڈے دے پیسے بھی کھا گئے نہ انہاں اتنے بجلیاں لگائیاں تے نہ انہاں ظالمہ انہاں بیوہ تو نہ عورتاں وہ پیسے واپس کر کے دیتے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں اور غلامی دا وقت ٹر گیا اگر آج بھی دیکھو ضلع اٹک حضرو حسن عبدال ساڑھے تو زیادہ اتھے ڈیولپمنٹ ہوئی ساڑھے تو زیادہ مسائل حل ہوئے تو اسی وجہ تو ہے کہ انہاں لوگاں حق آکھا حقدار بندے دا ساتھ دیتا اگر جھوٹا کہ نالائق انہاں سکا پیار بھی آیا کہ انہاں اس کا ساتھ نہیں دیتا انہاں حقدار بندے نو مور ماری وہ یہی گزارش کرساں کہ آج ٹامی نہیں اندر نالے ایسا کمپلینٹ آفس کھول دیتا نالے آج ایسا الیکشن واسطے ملک امانت صاحب اپنا دفتر کھول دیتا اور جیڑے بھی میرے پرا تے بزرگ تے دوست ہٹکے میں رہتے ہیں انہاں تبلیغ کرو انہاں نے ذہن صاف کرو اور انہاں آنکھو کہ شہر نہیں ترقی چاہنے ہو کہ میجر طاہر صادق کا ساتھ دو بہت مہربانی بہت شکریہ آپ اس علاقے جتنے بھی بھائیوں کے مسئلے مسائل ہیں آخر پہ ایک بھائی کی ہر ریکویسٹ حق مسئلہ سن کے جائیں گے میں واقعی ہوں سب سے بڑا ناز سی لکھ دی گرانٹ دیتی تے تُڈے انہیں ظالمہ ملکہ 7 سال ان کھمیں اپنی جائی تے نہیں لگن دیتے میرے بیمار میری ماما تے بہنا تے میرے پڑھنے والے بچہ 7 سال انہیں ظالمہ اس تکلیف سے مبتلا رکھا اور 7 سال آن کے کھمیں تے تارا ہر چیز پہی رہی لیکن انہیں آکے اس جاگیر دیسی مالکہ سی اپنی جائی تے کھمیں نہ لان دے گئے اور بلا تاخیر اس علاقے نے مذہبی شخصیت معروف عالم دین کسی تعارف کے محتاج نہیں عزت معاف قاری شیر زمان صاحب سے گزارش اور درخواست کروں گا کہ وہ آ کر اپنے نیک خیالات سے ہمارے دلوں کو منور کریں قاری شیر زمان صاحب نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صدق اللہ العظیم انتہائی واجب الاحترام جناب عزت مآب میجر طاہر صادق صاحب ملک امانت خان صاحب جناب جمیل مصطفیٰ صاحب اور ہمارے دیگر مہمانان گرامی جو یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اپنی گوناگو مصروفیات چھوڑ کر یہاں تشریف لانے کا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی پروقار اور یہ مختصر تقریب ہمارے گاؤں ٹامی میں یہ ایک شکایات سیل جو واقعہ کا دفتر بنا ہے اس کی ایک افتتاحی تقریب تھی ہمارے بھائی ملک تاج صاحب نے صرف تقریب اور دفتر کے افتتاح کی تقریب کا انعقاد کیا لیکن آپ لوگوں کے جذبہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جب سنا کہ میجر صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ سب مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں جو تشریف لائے ہیں یہ آپ کا وہ عظیم جذبہ ہے میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جہاں تک ہمارے اس علاقہ کے رفائی گاؤں کا تعلق ہے میرے بھائی ڈھوک چھپ کی سڑک کی بات کر رہے تھے ڈھوک چھپ سے پہلے دیکھیں یہ میاں والا سے لے کر تاوی تک جو روڈ ہے یا سڑک ہے اس کی کیا حالت ہے آپ اس کی بات نہیں کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ڈھوک چھپ کی سڑک ہو چاہے تاوی میاں والا کی سڑک ہو
या इस इलाका की पसमानगी हो, इस इलाका को अंधेरों की तरफ, पसमानगी की तरफ धकेलने वाला वो जागीरदार तबका है कि जिन लोगों ने आज तक इन देशवासियों को अपने हुकूक से महरूम रखा है। इन महरूमियों से निकलने के लिए, इन अंधेरों से निकलने के लिए, इन रोडों की तामीरात के लिए अब हमें बेदारी का सबूत देना होगा और ये फैसला करना होगा कि हमारे मसाइल की हल करने की सलाहियत और अहलियत किसके अंदर है। तो आज हम ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि ये आज इस इलाका की तारीख गवाह है कि जितने काम मेजर साहब ने इस इलाका में कराए हैं, इससे पहले कभी किसी ने नहीं कराए। इसलिए आज हमें ये सोच समझ कर फैसला करना होगा। ये वोट की पर्ची, इसको एक महज कागज की पर्ची ना समझिए, ये आपकी एक अजीम ताकत है, ये वो अजीम इनकलाब बर्पा कर सकती है और आपको महरूमियों से और अंधेरों से ये वोट की पर्ची निकाल सकती है। इसलिए आपने सोच समझकर फैसला करना होगा और ये भी समझे कि इसकी एक शरई हैसियत भी है। मुफ्तियान किराम ने इसको एक अमानत की हैसियत दी है। आपका उम्मीदवार आपका एक वकील की हैसियत रखता है। आप वोट देते हैं, आप इंदल्लाह सिफारिश करते हैं। अगर नाअहल आदमियों को आपने वोट दिया तो आप अल्लाह के भी मुजरिम बन जाएंगे। मैं इसके साथ साथ एक और बात का इजाफा करता हूं कि चूंकि हमारे पाकिस्तान का आईन वो इस्लामी है, उसके अंदर यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ आईन साजी नहीं हो सकती और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। आज हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मराहिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि जब भी नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला होगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा का मसला होगा और फिर पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत का मसला होगा, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तहरीक और इस्लामी इनकलाब बर्पा करने का मसला होगा। मैं ये समझता हूँ, मैं ये मेजर साहब की तरफ से बात नहीं कर रहा, ये इनकी सोच और फिक्र है कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लामी शिकों को इस मुल्क के अंदर नाफिज करने के लिए भी मेजर साहब असेंबली के अंदर इंशाअल्लाह आवाज उठाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हमारी सोच फिक्र का वक्त है, हमें सोचना होगा। मैं आपके दरमियान और अपने मेहमान खुसूसी के दरमियान ज्यादा हाल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहता क्योंकि वक्त कम है। मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्तलिफ धड़े, मुख्तलिफ ग्रुप छोड़कर हमारा साथ देने का ऐद किया है, जिसमें मलिक ताज साहब तामी से, मलिक इतबार साहब, मलिक निसार साहब, मलिक आशम साहब, मलिक एहसान साहब, मलिक लियाकत साहब, मलिक सरवर साहब, मलिक दरवेश साहब, हवलदार रजमल साहब, मलिक मुमताज साहब, अल्लाह दित्ता साहब, रजावल साहब और मलिक करमदास साहब, मलिक जमान साहब, ये जितने दोस्त अहबाब आए हैं, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और इनको सिर्फ एक बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरे अंदर कोई दम है, जब तक मेरी जिंदगी है, इंशाअल्लाह इस हल्के NA 58 जिसमें जंड और पिंडी गेट शामिल है, आपकी मुश्किलात को, आपकी परेशानियों को, आपके मसाइल को हल करने के लिए बिल्कुल आप यही समझे कि कोई तकीका नहीं रखा जाएगा, कोई उसमें पीछा नहीं दिखाया जाएगा। भरपूर तरीके से पहले भी आपने देखा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी देखेंगे कि आपके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। और ये जो
लोग कहते हैं जी कि मेजर साहब अटक के उस हल्के से यहाँ आया है, तो मैं समझता हूँ अगर ये इतने काबिल होते, ये इतने लायक होते, ये इतने वफादार होते, ये इतने अहल होते, ये इतने ईमानदार होते, ये इतने ज़हीन होते, ये इतने लोगों से प्यार, दिली प्यार करने वाले होते, ये इनकी नीयतें दुरुस्त होती, तो फिर मेजर ताहिर सादिक का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। और मैं वहां से आया हूं तो मैं इनको चैलेंज करता हूं, तमाम मालकान नवाबजादगान, तमाम वडेरे, तमाम बड़े जिम्मेदार, तमाम वो हजरात जो इन दोनों हलकों में जान और पिंडी गेट के अंदर 1930 से सियासत करते चले आ रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इन तमाम को इकट्ठा कर लें, इनके तमाम कामों को इकट्ठा कर लें 1930 से लेकर आज तक, और अल्हम्दुलिल्लाह मेजर ताहिर सादिक ग्रुप के कामों को एक तरफ रख लें। मैं आपको कसम खा के कह सकता हूं कि हमारी कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे 1000 करके बेहतर। मैं ये नहीं कहता कि आप वोट मुझे दें या मलिक अमानत साहब को दें या हमारे ग्रुप को दें, मैं ये कहता हूं कि आप वोट अपने अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर, अपने ज़मीर के साथ मशवरा कर कर, अपने दिल और दिमाग के साथ सलाह कर कर फिर वोट डालें। अगर आपका ज़मीर, अगर आपका दिल, अगर आपका दिमाग इस बात पर गवाही देता है कि जी मेजर ताहिर सादिक और इनके ग्रुप की कारकर्दगी इन सब से बेहतर है, तो मैं समझता हूं फिर इस वोट का हकदार मैं और मेरे ग्रुप के अलावा और कोई नहीं। कारी साहब ने आपको मुफस्सल बता भी दिया कि ये एक अमानत है जो अल्लाह ताला ने आपको सौंपी है। अगर इस अमानत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस अमानत का सही हकदार को ये नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर इसी तरह होगा जिस तरह अभी नाज़म साहब ने बताया कि यहाँ इलाके में 7 साल तक इन्होंने ये खंबे अपनी जमीनों पे नहीं लगने दिए। उस 7 साल के अंदर जो खंबे नहीं लगे, आप मुझे बताएं उस 7 साल पहले का रेट क्या आज भी वही रेट होगा खंबे का, तारों का, ट्रांसफार्मर का, और जो नुकसान हुआ, जो एक्सकलेशन हुई, जो कीमतों के अंदर चढ़ाव आया, उसका कौन जिम्मेदार है? इन मालिकों की सोच आप ये देख लें, इनकी सोच नहायत ही घटिया सोच है, नहायत ही कमजोर लोगों वाली सोच है कि भाई बिजली मिल रही है, आपके जिम्मेदार हैं, आपके लोग हैं, आपके यहाँ आबादी की हुई है, अगर आप इनकी जमीनें छोड़ दो, आप इनके हल न चलाओ, आप इनको हाड़ी और सोनी ना दो, तो ये क्या खाएंगे? कभी इन्होंने ये सोचा? ठीक है, अल्लाह ने तुम्हें मालिक बनाया है, हमें उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने साथ हकूक भी रखे हैं। अल्लाह ने ये भी कहा है कि आम बंदे से, गरीब आदमी से शफकत से पेश आओ, अगर उसकी कोई गलती है उसको भी दरगुजर करो। और आप धंधाते फिरते हो, आप समझ रहे हो शायद आप इस जमीन पे आए हो और आप ही सब चीजों के मालिक हो। मालिक रब्बे जलील है, रब्बे करीम है, रब्बे रहीम है। ये दुनिया जो है ये फानी है। और हम ये भी मैं आपको बता दूं कि सियासत के लिए
اور ووٹ لینے کے لیے ہم خدمت نہیں کر رہے. ہم خدمت کو اللہ کے فضل و کرم سے عبادت سمجھتے ہیں. اور نماز روزہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا اپنا حساب ہے, اس کے اپنے معاملات ہیں. جو روزہ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا. لیکن جو کسی بندے سے زیادتی کرے گا اس کی معافی اللہ بھی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جاؤ بندے سے معافی مانگو, اگر وہ معاف کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر میری طرف سے تم فارغ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ہزاروں لوگوں کے ان کے آگے آئے ہوئے کانٹوں کو دور کرتے ہیں تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اسے یہ کوئی اولیاء یا یہ کوئی اعظم یا یہ کوئی شیر علی یا یہ کوئی عطار روک سکتا ہے؟ دکھائے نا مجھے روک کے, وہ دکھائیں. یہ ساری قوتیں طاقتیں ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. آپ نے اس الیکشن میں ملک مانس صاحب کے الیکشن میں دیکھا, ان کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ میجر تاج صادق اور اس کے کینڈیڈیٹ کو ہرانا ہے تاکہ یہاں سے ان کو فرق ہے. لیکن مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر انگنت بے پناہ بھروسہ ہے, مجھے اپنی والدہ کی دعاؤں پہ بھروسہ ہے, اور مجھے ان غریب لوگوں کی دعاؤں پہ اور ان کی ماؤں پہ جو 17,000 لوگ ہم نے بھرتی کیے ہیں, ان کی مائیں بہنیں سر سے دوپٹے اٹھا کے دعائیں کر رہی ہیں. ان کو یہ روک سکتے ہیں؟ اور کیا ان کی جرت ہے کہ اس کو روکیں؟ اور پھر یہاں کہتے ہیں جی ڈر ہے, خوف ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ کون کھا رہا ہے آپ کو؟ نواب خان پنڈی گیٹ کے اندر ان نوابوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی. الیکشن کے بعد آپ کو یاد ہوگا, تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا, اور وہ بدتمیزی ان کے گلے کی ہڈی باندھ گئی. نہ ڈوب سکتے تھے نہ نکل سکتے تھے. انہوں نے اس بدتمیزی سے پہلے اکرم خان صاحب موجود ہیں, میاں والے ان کے بھی رستے بند کیے. لیکن جیسی وہاں حادثہ ہوا انہوں نے خود جا کر وہ رستہ جو ہے ان کو کلیئر کر کے دیا. عوام کی بڑی طاقت ہے. آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے. جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں, پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے تو حکومتیں گر جاتی ہیں, حکومتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. یہ نواب کس بات کی مولی ہیں, یہ مالکان کس بات کی مولی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو پکا کریں, آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں, آپ اپنی مور کو صحیح اور درست استعمال کریں, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تبدیلی کس طرح نہیں آتی. آپ کو بجلیاں کس طرح نہیں ملتی, سڑکیں کس طرح ٹھیک نہیں ہوتی, اسکول کس طرح گریڈ نہیں ہوتے. کمزوریاں ہماری اپنی ہیں. اگر ہم ایک تہیہ کریں کہ ہم نے اچھے لوگوں کو چن کر بھیجنا ہے, اور پارٹیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میجر صاحب آزاد امیدوار کے طور پر آ رہے ہیں. بالکل میں آ رہا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی پارٹی سے بھی اختلاف کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, لیکن پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معاشی حالت کو کھوکھلا کیا. آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھیں, سی این جی کے اوپر لائنیں دیکھیں, بے روزگاری دیکھیں, مہنگائی دیکھیں, کرپشن دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں, ڈکیتیاں, چوریاں, اور پنجاب حکومت کے معاملات اس سے بھی بدتر. جھوٹے پرچے, نواب صاحب تھانے دار کو کہہ رہے ہیں یہ پرچہ دے دو, یہ اس بندے کو بٹھاؤ, اس کو اٹھاؤ. اسکول آپ کے بند, ٹیچر یہاں نہیں موجود, ہسپتال جو آپ کے لیے کھولی گئی
وہ بند، وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بھوسا پڑا ہوا ہے. کون سا معاملہ ہے؟ اور یہ سیاست اس علاقے میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اگر یہ نمائندے ایک ایک دو دو اینٹیں بھی انہوں نے لگائی ہوتی تو اللہ پہ یقین کریں آج بے شمار انگنت مسئلے حل ہوئے ہوتے. سڑکیں بھی ٹھیک ہوتی، بجلیاں بھی لگی ہوتی، گیس بھی گاؤں اور دیہاتوں پہ پہنچی ہوتی، لوگوں کو روزگار کے بھی موقع ملتے. لیکن یہ الٹا یہ کرتے ہیں کہ جو کام ہم نے چالو کیے ان کو یہ ختم کر کے ریورس کرنے کی کوشش. بھرتی 17,000 لوگوں کو کیا گیا، ان کو نکالنے کی کوشش، عدالتوں میں ڈھکے کھا رہے ہیں. وہ کل آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ کا وکیل جو ہے اچھی خاصی فیس لیتا ہے، اور 14 ہم نے کیسز کیے، اور تمام ملازمین الحمدللہ بحال بھی اور ریگولرائز بھی ہے. اور یہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے کارندے اور یہ پٹواریوں سے اور تحصیلداروں سے ان سے پیسے وصول کر لگاتے ہیں، اور وہ پھر آگے لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ کیوں نہ ڈالیں. ہمارا جب دور تھا، مجھے بتائیں جب ہم کھلی کچہری کرتے تھے یا کسی شخص کی کوئی شکایت آتی تھی تو اس پر جب ہم عمل کرتے تھے تو افسر کی جرأت نہیں ہوتی تھی. وہ آپ کی منتیں کرتا تھا، آپ کی کھاڑی پکڑتا تھا کہ یار یہ بات ابھی مت کرو، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. ابھی وہ کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں. تو میں یہ جو کام ہے بجلیاں ہیں یہ ہم ہی نے انشاءاللہ لگانی ہے. آپ یہ بھی یقین کر لیں کہ اب تک NA58 کے اندر اب تک 1 ارب تقریباً 71-72 کروڑ 1 ارب 72 کروڑ 172 کروڑ روپے کا بجلی اب تک لگ چکی ہے. لیکن ابھی بھی بے شمار ایسے ایریے ہیں جو بجلی سے محروم ہیں. یا میجر طاہر صادق کا تو قصور نہیں کہ جی آپ ایک گاؤں ہے، گاؤں چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ 40-50 ٹوٹے ہیں، آپ کے وڈ وڈیرے ٹوکوں پہ چلے گئے، وقت ہمیں ڈال گئے کہ جی بجلی دینی ہے، ہمیں بجلی دینی ہے. تو آپ یہ ضرور سمجھیں، آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کیا یار آپ کے لیے یہ پورا میاں والا کہیں کوئی کھمبا نہیں صاحب گاؤں کے علاوہ مجھے بتائیں کہیں کوئی تو یا بجلی لگی ہو. بے شمار انگن لوگوں. اور ابھی بھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کھمبے آ جاتے ہیں، کھمبے نہیں پہنچے جی، کھمبے نہیں پہنچے. 400 اسکیموں پہ کام ہو رہا ہے، 1000 آدمی روز کہتا ہے کہ فلانی جگہ کھمبا نہیں پہنچا، کھمبا نہیں پہنچا. وہ کھمبے کو موڈے پہ تو نہیں رکھتے ہوئے میں نے، آ رہے ہیں سب کو پہنچ رہے ہیں. کھمبے لگ جائیں گے، اچھا یار کھمبے آ گئے، اب بھی تارے آئے، تارے آ جائیں گی تو پھر بھی ابھی وہ ٹرانسفارمر آئے، ابھی بھی وہ ہیڈنگ ٹیکنگ وہ نہیں ہوئی. تو ساری چیزیں آپ کی ہم دیکھتے ہیں. ہر بیماری کے باوجود 6 سٹنٹ پڑے ہوئے مجھے، اس کے باوجود ہم آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، آپ کے ہر معاملے کو دیکھتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ بجلی یا گیس یا سکول یا یہ ہو، آپ کے تبادلے، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، آپ کا کوئی اور جھگڑا ہے، کسی کا پیسوں کا لین دین ہے، کسی کا دوسرے ضلع میں لین دین ہے، کسی کی کوئی گاڑی موٹر وے والے نے روک لی ہے، ادھر سے وہ رنگ کر رہا ہے کہ جی میری گاڑی موٹر وے پہ خراب ہوئی ہے اور یہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے. ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں یار لفٹ کراؤ اور اس کو لفٹ کے ذریعے اٹھا کے تو کہیں پہنچاؤ. جب ہم آپ کے سارے معاملات، اور یہ بھی نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کھڑپین کو لے کے آؤ. کھڑپین بھی ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے لیے معزز ہیں، ہمارے دوست ہیں، بازو ہیں، دن رات وہ محنت کرتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ مالکان کی طرح یا بڑے وڈیروں کی طرح کہ فلانے کو کیوں نہیں لائے بھائی، فلانا وہاں ہمارا نمائندہ بیٹھا، جو بھی آیا ہے مختصر بات کی ہے بھائی لائے ہو ٹیلی فون نمبر، کیا بات کرنی ہے. اور یہ بھی نہیں پوچھا، لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں گئے، اس سے بات کی اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. نوکریاں ہو ہم آپ کے لیے کریں،
बेरोजगारी का खात्मा करने की कोशिश हम करें, बिजली के मामलात आपके हम करें। कोई कई दफ़ा ऐसे भी केस आया है कि जी जनानी मेरे साथ रूठ गई है, मुझे नज़दीक नहीं लगने देती। भाई मेरे तार सादे का क्या काम है? तो जनानी तू वादी जनानी करे आना जेड़ा मेरे लगन दे। मैं वो भी हम मामले हल करते हैं आपके। कोई ये हो गया जी, तो वो हो गया जी। जब हम इतनी चीजें करते हैं, दरवाजे हमारे खुले हैं, हम जहाँ जब आते हैं, मलिक साहब जहाँ मौजूद है, अमानत साहब ये हर वक्त ताको दो कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो फिर जब 5 साल बाद एक वोट आए तो उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपकी आने वाली नस्ल की बेहतरी का नहीं सोच सकते। इसलिए ये ज़हन में बिठा लें, ये बांध लें बात को। यहाँ इस जिला के अंदर इंशाल्लाह जो भी तरक्की होगी, जो भी बेहतर काम होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें चुना है, हमारे जरिए होगा इंशाल्लाह। इनमें पीच ही नहीं है। ये जो नवाबजाद खान है, इनकी ना अकल है न सूझ है। और ये शहबाज शरीफ, अल्लाह पे यकीन कर लो, उसके साथ बात भी नहीं कर सकते। ये डीसीओ के दफ्तर के अंदर नहीं घुस सकते, ये डीपीओ के साथ बात नहीं कर सकते। और मैं अब भी जब डीपीओ को बात करता हूं और उसको कहता हूं कि भाई ये नाइंसाफी हो रही है, इसका ज़ाला करो, तो वो अल्लाह के फज़ल करम से बात सुन के करके मुझे बताता भी है कि जी आपकी बात हमने सुनी है, ये इस तरह का मामला है, इसको हमने इस तरह हल किया है। इनकी तो पीच ही नहीं है कि ये मुंह दे सके अफसरों के आगे। इनके कहने पे ना कोई कहना मानता है, वो टालने वाली कोशिश करते हैं और तमाम मामलात आपके सामने। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात और नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को तालीम की आला से आला सहूलतें मिले, अगर आप चाहते हो कि बेहतरी के काम हो, सड़कें बने, बिजली लगे, मामला ठीक हो, थाना आपके साथ जाती न करे, कोई शख्स आपके साथ जाती न करे, तो फिर सूझबूझ के साथ आप वोट का सही इस्तेमाल करें। और ये भी मैं आपको बताऊं, अब लैपटॉप मुझे बताएं इसको कितना अच्छा हो गया कि मेजर आजम बनया। मुझे आप अपनी ईमानदारी से बताएं, साल हो गया मेजर आजम को MPA बने, हो गया ना साल? मुझे बताएं कोई एक काम बुनियादी इधर इस आपके गांव, बाकी छोड़े, पूरे इलाके को छोड़े, आप अपने गांव में बताएं कोई काम एक इसने किया। डानी एतबार साहब को थोड़े से शायद कीता हो मियाँ वाली इनकी, मुझे मैं कह रहा हूँ मैं MPA बना है ना, और बड़े ठोक जाके भी आप ये करेंगे, हम वो करेंगे। और मैं शहबाज शरीफ को जानता हूँ, मैं जाती तौर पे शहबाज शरीफ को जानता हूँ कि उसकी कितनी अकल है। वो बड़ा बातें बड़ी करता है, नारे और प्रोपेगेंडे बहुत करते हैं, लेकिन पहले का काम नहीं करते। जगला बस बनाई है, 80 अरब रुपया खर्चा है। दानिश स्कूल बनाया है, 1.5 अरब रुपया खर्चा है। अगर वो इन स्कूलों पे लगाया जाता जो आपके स्कूल है, क्या ये बेहतर ना होते? पूरे अटक के अंदर 1.5 अरब अगर स्कूलों पे लगता। इन्होंने लैपटॉप बांटे, ये मैं आपको बताऊं, लैपटॉप बच्चे और बच्चों को पूरे पंजाब और पंजाब से हटकर कोयटा में भी दिए हैं और बल्तिस्तान में भी दिए हैं। भाई ये आपके अपने के पैसे, ये तो पंजाब का पैसा पंजाब के अंदर लगाओ। चलो आपने पंजाब में दिए हैं, तो मैंने लिस्ट मंगवाई कि भाई वो देखें कि अटक की 19 लाख की आबादी है, कितने बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप मिला। एक लैपटॉप बच्चे को नहीं मिला, एक बच्ची को लैपटॉप नहीं मिला। मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन को रेंज किया कि वो ये लैपटॉप आपने बांटे हैं, या तो आप टीवी पे इश्तिहार भी दे रहे हो, बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, और उधर लाहौर और पता नहीं किधर किधर लैपटॉप दे रहे हैं अटक। तो वो उसने मुझे कहा जी कि अटक का कोई बच्चा और बच्ची मैरिट पे नहीं आया। मैंने कहा काश नुमाइंदा होता मेजर ताज सादिक। और मैंने उन्होंने मुझे कहा जी जो कंप्यूटर में हमने सारा डेटा फीड किया है
تو اس میں اٹک کا کوئی بچہ اور بچی میرٹ پہ نہیں آیا، اور اللہ پہ یقین کر لیں میں نے اس سیکٹری کو کہا کہ کاش میں بیٹھا ہوتا تو میں خود دیکھتا کہ کمپیوٹر بولتا بتاؤ میجر طاہر صادق کس کا نام نکالنا ہے، اور میں دیکھتا کس طرح تک کے بچے اور بچیوں کا نام نہیں نکلتا۔ یہ تو حالت ہے نمائندوں کی۔ یہ ایک لیپ ٹاپ جو 27-30-35 ہزار کا آتا ہے وہ بھی کسی ایک بچے کو نہیں دلا پائے۔ انہوں نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ چڑھے مجھ ہم مت دیکھو اور مت جاؤ کہ یہ نواب ہے اور خط ہے اور پگڑ باندھا ہوا ہے اور آگے جی نواب صاحب 2 گن میں آگے ہیں 2 پیچھے ہیں، یہ چیزیں مت دیکھو۔ خدا واسطے اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اپنے ضلع کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کریں جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، جس میں آپ کی بہتری شامل ہو۔ اور صرف یہ نہیں، مولانا شیر زمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہر وہ بات کریں گے انشاءاللہ، خواہ ہمیں لڑنا پڑے جھگڑنا پڑے، خواہ ہمیں محنت کرنی پڑے، جو اسلام کے دین کے عین مطابق ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے اٹک کے غریب عوام کے مفاد کے طرف اس چیز کو آپ مان لیں۔ اور یہ اللہ کو یقین کر لیں، جس طرح آج اتنے دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، بے شمار انگنت لوگ خود ٹیلی فون کر رہے ہیں، وہ حضروں سے چھت سے قاری شہزمان صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو پتہ ہے اس طرف کے علاقے کا بھی ساری باخبر ہے۔ لوگ الحمدللہ میں خود دعوت دے کر ہمارا ساتھ دینے کا تہیہ کر رہے ہیں۔ تو تمام جو بھائی بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو میجر طاہر صادق تصور کریں، کیونکہ تینوں حلقوں پہ 3 نیشنل 5 کنونشن سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ہر جگہ پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ بھائی دوست میجر طاہر صادق بن کر دستک دیں، صرف آپ نے دعوت دینی ہے، اس کو آپ تبلیغ سمجھیں، اس کو آپ تبلیغ سمجھیں، اس کو آپ نیکی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، اس لیے کہ جب آپ اچھے نمائندے بھیجیں گے تو ملک کے اندر خوشحالی اور بہتری آئے گی، اسلام کا بول والا ہوگا تو آپ کا بھی اس میں شیئر ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دے گے۔ میجر طاہر صادق، جب میں کہتا ہوں کہ ہر بھائی، جب میں ضلع ناظم تھا تو ہر بھائی ضلع ناظم، جب میں ایم ہوں گا انشاءاللہ تو ہر بھائی کا میں ہوں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی موقع دے گا تو آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ ہر بچہ تک جو ہے وہ میجر طاہر ہے، اور آپ میجر طاہر بن کر گھر گھر ٹھوک ٹھوک بیک بیک جائیں، کامیاب کریں۔ یہ کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے اٹک کے غریب عوام کی کامیابی ہے، یہ کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے اٹک کی ترقی کی ضامن ہوگی انشاءاللہ۔ قاری بھیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ کر نعت پڑھیں، اس کے بعد جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی میاں والا سے میجر صاحب کے جلوس کے ہمراہ آئے ہیں، سب لوگ بھائی تشریف رکھیں، ان کے لیے تہہ خانے میں چائے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اور ملک تاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ٹانی اور دوسرے دوست ہیں نمائش بچوں سمیت، انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے، سب میرے بھائی اور دوست چائے پی کر جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر ملک تاج صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہر روز 20 ملک ان کو فون کرتے تھے، ان سے ملاقات کی رضامندی ظاہر کرتے تھے، ان کو دھمکیاں دیتے تھے، لیکن ملک تاج صاحب نے سینہ تان کر میجر طاہر صادق کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ملک تاج صاحب کو، اور قاری حبیب الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میجر صاحب کی عزت میں ایک نعت پڑھیں۔ قاری حبیب صاحب مختصر بات کریں۔ السلام علیکم۔ میجر صاحب کی عزت میں نظم ہے، کچھ کوشش کی ہے، شاید پورا تو نہ کر سکتا، لیکن کہتا ہوں غریبوں کا سہارا، غریبوں کا رہبر، غریبوں کا سہارا، غریبوں کا رہبر، ہم نے ایک ہی دیکھا، ایک ہی طاہر، ایک ہی میجر، غریبوں
کا سہارا غریبوں کا ہے رہبر ہم نے ایک ہی دیکھا ایک ہی طاہر ایک ہی میجر عقل و نظر کا عقل و نظر کی آنکھ کا تارا طوفان میں مضبوط کنارہ مفلس اور نادار کا پیارا مفلس اور نادار کا پیارا جہد و عمل کا بہتا دھارا کیا ہے گھروں کو اس نے روشن کیا ہے گھروں کو اس نے روشن فکر نظر کی شمع جلایا غریبوں کا سہارا غریبوں کا ہے رہبر ہم نے دیکھا ایک ہی طاہر ایک ہی مہجر ہم نے دیکھا ایک ہی طاہر ایک ہی میجر سر توڑے جو مغروروں کا ساتھی ہے جو مہجوروں کا سر توڑے جو مغروروں کا ساتھی ہے جو مہجوروں کا رستم ہے وہ منصوروں کا رستم ہے وہ منصوروں کا مجبوروں کا ناداروں کا خدمت انسان کام ہے فقط خدمت انسان کام ہے فقط فیض و سخاوت عام ہو جس کا کام فقط اسلام ہو جس کا شان سلف پیغام ہو اس کا غریبوں کا سہارا غریبوں کا ہے رہبر ہم نے دیکھا ایک ہی طاہر ایک ہی میجر اللہ کرے کرم اس پر جس کا نام ہے ملک اکرم اللہ کرے کرم اس پر جس کا نام ہے ملک اکرم اہل کا خوش ہے کل نام ہے اس کا امانت راول محفل سجائی جس نے آج نام ہے اس کا ملک محمد تاج غریبوں کا سہارا غریبوں کا ہے رہبر ہم نے دیکھا ایک ہی طاہر ایک ہی میجر جناب قاری حبیب صاحب غریبوں واسطے تے میجر صاحب واسطے خصوصی نظم تیار کی جڑا تھوڑے سامنے پیش کر رہا ہے ایک اور تمہیں دسا کہ اس علاقے کی نہایت ہی واجب الاحترام شخصیت جناب بابا حسن شاہ صاحب انہوں نے سارے صاحبزادے ملک منصور صاحب ملک فیاض صاحب ملک ممتاز صاحب ملک نیاز صاحب سارے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے میرے تحت صادق گروپ کے شامل ہوئے بہت مہربانی بہت شکریہ قاری صاحب بھی ناراض ہونے پہ گھڑی گھڑی تو میں کرم سے بھی میں کو چاہ کرنا نہ دیتا تمی آؤ جی قاری صاحب ایک منٹ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے سنگیوں کے بھراؤ آج نہیں پروگرام تک کی دوسرا کلمہ کون ضروری کرنی تھا کہ ورنہ میں آج پروگرام کوئی نہیں آیا 26 سال کھنڈے ادنا گزاریں 4 سال ملک خروم نہ گزاریں 30 سال کی سیاست سے 1 سال پہلے میجر طاہر صادق نے گروپ میں شامل ہوا ہوا دونوں پارٹیاں چھوڑنے کا اعلان کیتا ہے تمام لوگ آگے ہیں قاری صاحب صوبائی اسمبلی نے الیکشن ضمنی بھی صرف میجر طاہر صادق نال آئے ون جدو آر راؤنڈ الیکشن آئے کہ پتا کی کرے سن تو سا ایک پارٹی چھوڑی میں ملک خرم علی خان پیپل پارٹیاں چھوڑنے کا اعلان کرنا وا کھنڈے آجا چھوڑا نونا چھوڑنے کا اعلان کرنا وا تحریک انصاف پیر عباس پیر مکھاٹا چھوڑنے کا اعلان کرنا وا
اور میں اس الیکشن میجر طاہر صادق ملک امانت خان راول صبح شام خدمت واسطے پورے ٹائم ٹیبل کے تیار نور آزاد دوانی نے کام نہیں کرائے نہ کرائے نے نہ اس کے بعد کرانے وال اگر علاقے میں کام کرانے نے ملک امانت راول آوارڈ دے تو میجر طاہر آوارڈ قاری شیر زمان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گروپ کی کامیابی کے لیے اس گاؤں کی کامیابی کے لیے ہم سب بزرگوں کی اتفاق کے لیے صحت کے لیے دعا کریں قاری شیر زمان اور پھر آپ سب بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو میاں والا سے میجر صاحب کے ساتھ جلوس آیا ہے ان بھائیوں کے لیے جگہ کی تنگی کے تحت خانے میں چائے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے جو ٹامی اور دوسرے بھائی آئے ہیں وہ یہی تشریف رکھیں ملک تاج صاحب نے آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا ہے جناب قاری شیر زمان صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا اور آنا قبول فرما اور ہم نے جو سنا ہے اور کہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جناب میجر صاحب کو اور ان کے تمام گروپ کو اور ان کے تمام احباب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما ہمیں بھی یا اللہ اپنے کاموں کے لیے بیداری کا ثبوت اور اس کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان اور اسلام کا عادلانہ نظام نصیب فرما ہم سب کو پاکستان اور اسلام کے لیے دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو میجر صاحب نے یہاں ترقیاتی یا بجلی کی سکیمیں اور یہ کام کرائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ملک و ملت کی حفاظت اور ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمة الله ہاں جی ادھر ہوا سن ہے